السلام علیکم۔ لو جی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں واقعی بڑا پریشان تھا کہ جناب یہ نون لیگ والے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے، فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تھوڑا سا نارمل ہو گیا ہوں، اور میں دیکھیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ تو یہ موسم ہے، یہ کھائیں جناب، یہ یقین کرو یہ بڑا سستا اس وقت ہوا ہے۔ یہ فروٹر ہے، یہ دیکھیں، یہ فروٹر ہے، اور یہ موسمی ہے۔ اس کے اوپر میں نے نا نمک لگایا ہوا ہے، تو بہت مزے کا ہے۔ تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے، کھائیں، شوگر کے لیے بھی ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی، آپ کا خون بھی خون بھی آپ کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ بس پریشان نہ ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں بس۔ ہاں جی، یہ دیکھا آپ نے، کنو کھائے، ہم نے موسمی کھائے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ بھی ان چیزوں کی طرف دھیان توجہ دیں۔ ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا جی، ہاں، کتنے یار افسوس کی بات ہے، یقین کرو کتنا اچھا موقع ملا تھا ان سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو دہشت گرد بنا کے اس کے اوپر ساری پابندی لگوا سکتے تھے، اس کی اصل جو ہے نا اصلیت ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے۔ اور اب بلے کے اوپر زور ہے، بلہ ملے گا کہ نہیں ملا۔ اور بھائی اصل چیز تو وہ تھی جو دہشت گردی 9 مئی والا، اب 9 مئی والا معاملہ بھی پیچھے چلا گیا۔ اب جی بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ اسٹریٹجی ہے۔ ابھی یہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ جناب اگر عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے اچھی پلاننگ ہوتی، بہترین پلاننگ ہوتی، تو آج نہ عمران خان باہر ہوتا، نہ تحریک انصاف ہوتی، نہ بلہ ہوتا، اور نہ ڈیش ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس کو جناب علی غلط کھیلا گیا ہے۔ اب سوشل میڈیا اتنا اہم ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے بندے جو نا جھوٹی خبریں پھیلا کے کتنا لوگوں کے ذہن تبدیل کر رہے ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کاغذات جمع ہونے میں سب نے یہی سوچ لیا تھا کہ یار بیچارے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے تو جناب اندر ہی کوئی نہیں وڑن دے رہا، کوئی کرا نہیں رہا۔ وہ سارا کا سارا پروپیگنڈا تھا، سب پروپیگنڈا تھا، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جتنے بھی جو بھی عمران خان کے یہ بیٹھے ہیں لوگ نا، ابھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں پروپیگنڈے کے ذریعے فوج کو بھی پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ عام پہلے یہ ہوتا تھا نواز شریف کے دور میں، کسی ریڈی والے یہ وہ پوچھتے ہو کہتے نہ فوج کے خلاف بھئی ہم نہیں سن سکتے، یہ سیاستدان ہی غلط ہیں، یہ وہ۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب حافظ منیر میں یہ خامیاں ہیں اور فلانی ہیں، اور باہر ٹیمیں بیٹھی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ گند، وہ گالیاں اور وہ بکواس کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار فوج کے اوپر بھی اتنی زیادہ کوئی گندگی اٹھا سکتا ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن وہ پروپیگنڈے کے ذریعے اور اپنے جناب جھوٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں اچیو کر رہے ہیں، اور اب ایسا ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ عمران مظلوم ہے جی، وہ بہت مظلوم ہے۔ کیونکہ پہلے جب بے نظیر کی حکومت آئی نا، تو وہ مظلومیت پہ آئی کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، ان کی آ گئی حکومت۔ پھر دوسری دفعہ جب آصف علی زرداری صاحب آئے تو وہ مظلومیت تھی کہ جناب بے نظیر شہید ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو
یہ حالات ایسے ہیں، تب بھی دیکھیں بے نظیر کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں بڑی پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ تو ساری کی ساری جھوٹ کے سارے چلتی ہے، اور اب اس کے سارے لوگ نیک ہو گئے ہیں جی۔ ان کے اپنے لوگوں نے، یعنی کہ جو کچھ پی ٹی آئی نیچے اتری ہے نا، آپ یقین کریں ان کے اپنے کرتوت ہیں سارے۔ اس میں نون لیگ کا نا میں 5% بھی نہیں بتاتا کہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہو کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کی ہو۔ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مارتا گیا، اور سارے لوگ اس کے اب یہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب نے کی ہیں، ان کی باتیں بھی کوئی نہیں مان رہے۔ پرویز خٹک وہ کہتے جی وہ تو بندہ ہی انج دا سی۔ جہانگیر ترین جی وہ بھی غلط تھا، فواد چودھری بھی غلط تھا، فاروق حبیب بھی غلط تھا، اون محمد بھی غلط تھا، علیم خان بھی غلط تھا، عمران سچے کا سچ ہے۔ یعنی کہ 100 بندوں نے گواہی دے دی ہے کہ عمران ایک دھوکے باز، فراڈیا، امانت میں خیانت کرنے والا، سیکسی بلا، یہ سارا کچھ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ عمران ہی ٹھیک ہے۔ یہ ابھی تک تو اس کو ویسے نا اگر عوامی طریقے سے بھی دیکھا جاتا، جس طرح یہ فوج کے خلاف ہے اور اس کا کریکٹر اور اس کی ساری اندر کے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں اور اتنی پارٹیاں ٹوٹی ہیں، سارے کہتے ہیں جی جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو تھوک کے حساب سے چھوڑا ہے اتنی کسی کی مثال نہیں ملتی۔ یہ مشکل وقت پیپلز پارٹی پہ آیا، نون لیگ پہ آیا، جماعت اسلامی پہ آیا، یہ تحریک لبیک پہ آیا، کوئی نہیں چھوڑ کے گیا۔ اس کے بندے بھی چھوڑ گئے، پھر بھی عوامی جو سروے جھوٹے سچے، یہ بھی جھوٹے سروے ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ جناب علی عمران خان آ رہا ہے، بلہ آ رہا ہے۔ ابھی ایک وکیل ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، سینئر وکیل سپریم کورٹ کا، کہ جناب وہ چاہے پشاور میں کریں یا ملتان میں کریں یا لاہور میں کریں، وہ کر سکتے ہیں ریٹ پٹیشن۔ یہ بالکل غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں جورسڈکشن ہی نہیں بنتی۔ یہ پشاور اور کوئٹہ ہائی کورٹ بنائے کس لیے گئے ہیں؟ جو جدھر کا کیس ہوتا ہے ادھر کو ہوتا ہے، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن سارے ٹی وی چینل پہ ان کے یہ اب انہوں نے پلاننگ کر کے مشورہ کر کے کھوسا صاحب سے اور سب سے کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کرو، کیونکہ وہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیس اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد کا الیکشن کمیشن کا یہ دفتر ہے، اور ساتھ والی دیوار پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ وہ چھوڑ کے تو 200 کلومیٹر دور جناب جا رہے ہیں کہ جناب ہم وہاں اس پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، تو اس سے ان کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے نا۔ لیکن نہیں جی، وہاں سے ان کو ریلیف ملنے کی توقع ہے، ریلیف ملنے کی۔ بہرحال یہ پروپیگنڈا مشینری عمران کی زیادہ ہے، جھوٹ والی مشینری اس کی زیادہ ہے۔ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی یہ اپنے اور مزید انجام کو پہنچے گا، دیکھ لینا پہنچے گا۔ لیکن فی الحال عوام جو سروے کاری، میں کہتا ہوں میں نے جو سروے کیا تھا 11 پی ٹی آئی کے ووٹر تھے اور 18 نون لیگ کے تھے، 29 میں سے 11 بھی نہیں ہونے چاہیے تھے اس واقعے کے بعد، 1-2 بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس واقعے 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران کا نام لینا جرم بن جانا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ساری جگہ پہ لوگ لے رہے ہیں سارا۔ میں نے آج حامد میر کے بارے میں بھی بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ بالکل پی ٹی آئی مظلوم ہے، اور آج شام کو جب ان کا یہ بھانڈا پھوٹا ہے کہ ان کی تو حکمت عملی یہی تھی کہ جناب یہ والی بات کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کپتان کا جناب آپ انداز دیکھیں، اور کپتان نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو دیکھ لیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیسے اپنے کام کرواتی ہے، خاص طور پہ ان ملکوں میں جو اسلامی ملک ہیں، ان ملکوں میں۔ ٹھیک ہے نا جی، لیکن ابھی بھی لوگوں کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب دیکھیں نون لیگ کا ایک اور، نون لیگ کے اوپر تو مجھے بڑا کئی دفعہ غصہ آ جاتا ہے۔
ابھی کتنے نون لیگ نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے مینار پاکستان والا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 16 اجلاس انہوں نے کیے ہیں ٹکٹ بانٹنے کے لیے. کسی دوسری پارٹی کے مولانا فضل الرحمان کا ایک اجلاس ہوا، ان کا دوسرے پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا ٹکٹوں کے لیے، ان کے 16 اجلاس ہوئے. اور اب ان کو لوگ تانا مار رہے ہیں کہ جی یہ کمرے میں بند بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، باہر نکلیں. ان سے زیادہ جلسے تو پی ٹی آئی نے کے پی کے میں کر لی ہیں، وہ جو وڑ جانی والا ہے، ٹوٹے پھوٹے کر لیے ہیں نا، اور شور بھی مچاتے رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. تو ابھی جناب ان کے سہولت کار موجود بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی اور اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. نواز شریف صاحب کو جارحانہ رویہ اپنانا پڑے گا. یہ جو اس کے اندر بیڈ اور گڈ بیٹھے ہیں نا، ایک دفعہ میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ جب بڑے ایک اہم لیڈر نے تقریر کی، نواز شریف اور شہباز شریف بیٹھے تھے، کہتے جی بڑا حسین امتزاج ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ حسین امتزاج ہے. اور بھائی یہ حسین امتزاج نہیں، یہ تضاد ہے، یہ امتزاج نہیں ہے، یہ تضاد ہے، دن اور رات والا تضاد ہے. نواز شریف اپنے بیانیے پہ واپس آئیں اور کھل کے ان کے خلاف ثاقب ناصور، کھوسا، فیض حمید، ان کے خلاف کارروائیاں کریں، ٹھیک ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو پروٹیکٹ کریں. ان کے کوئی بیانات قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہیں آتے. وہ جتنی بھی ہمت کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا یہی مطالبہ ہے کہ ہر چیز کو لمبا کرو، لمبا کرو. انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ سے پھر امید ہے، یہ ان سے نہیں ہے تو اللہ سے امید ہے کہ کوئی ملک کے لیے بہتر صورتحال نکلے گی. فی الحال اس کی چلاکیاں، مکاریاں، بدنیتیاں، بدعمالیاں عوام کے سامنے ہے. عوام پھر بھی اس کو ووٹ دے رہی ہے، تو پھر یہ جو ہے نا اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی کہ عوام کا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے نواز شریف کو جارحانہ پالیسی اپنانی پڑے گی. یہ آپ مانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اوکے سر جی.